میں ایک بات آپ حضرات سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہ بچے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، انہیں دنیا کا پیسہ نہیں چاہیے، وہ انہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز لیول تک لے کر جا سکتے تھے۔ ماشاءاللہ ٹیلنٹ بچے ہیں، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ڈسیبل نہیں ہے، ذہین ہے، ماشاءاللہ جسم رکھتے ہیں، شکل رکھتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ کس بنیاد پر ان بچوں کو مدرسے بھیجا گیا؟ کیونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مدرسے میں وہ جاتا ہے جو دنیا سے بھی فارغ، عقل سے بھی فارغ، عوام سے بھی فارغ، تو یہ تو ایسا نہیں ہے، تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندوں کی اولاد لگتے ہیں، تو پھر کیوں ان کو ماں باپ نے ادھر بھیجا ہے؟ انہیں بھی اسکول بھیجتے، کالج بھیجتے، یونیورسٹیز تک بھیجتے۔ تو میں دو باتیں آپ کی خدمت میں اسی عنوان کے جواب پہ سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم اسکول کالج کے مخالف نہیں ہیں، ان نے قرآن کریم پڑھا ہے، یہ عالم بنیں گے، اسکول کالج بھی ساتھ پڑھیں گے، ہمیں اس پر انکار نہیں ہے، ہم نے بھی یونیورسٹی لیول تک پڑھا ہے اور ٹاپ کر کے پڑھا ہے، ہمیں قرآن دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا۔ لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اپنے نبی کی قربانی کا احساس ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے یہاں مدرسے میں آئے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا احساس اسکول کالج والوں کے دل میں نہیں ہے؟ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، ان پہ کوئی آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو کوئی اسکول کالج پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن میں احساس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسا احساس؟ آؤ میں احساس پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم آسمان سے اترتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسے یاد نہیں فرماتے، اس کے یاد کرنے میں، اس کے وصول کرنے میں تعجیل فرماتے، جلدی فرماتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ، سورت کا پہلا رکوع، رب کریم فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوبم ایک کام یہ جو آپ فرماتے ہیں نا، یہ آپ کام مت کریں۔ وہ کون سا کام تھا جس کام سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے تھے اور رب کریم نے اس سے منع فرمایا؟ وہ کوئی برا کام بھی نہیں ہے، کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز امر بھی نہیں ہے، تو کیوں اللہ نے روکا ہے؟ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہو گئی کہ آیات نازل ہوتی، حضرت جبرائیل ابھی پڑھتے ہی تو حضور ساتھ دہرانا شروع کر دیتے، ریوائزنگ، دہراتے۔ کیوں؟ وجہ جبرائیل کے ختم ہونے کا جو پہلے آپ انتظار کرتے تھے تو آپ اب بھی انتظار کرتے، آپ نے ساتھ پڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ تو اس کی ایک وجہ تھی، توجہ رکھنا، ذہن حاضر رہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ جل شانہ نے آیت اتاری لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام مت فرمائیے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ میں بائی ریزن یہ کام کر رہا ہوں، کسی وجہ اور بیس کی اور بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں، بغیر وجہ کے تو نہیں کر رہا۔ تو رب نے اس کا جواب دیا لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ ہے، اسے کہتے ہیں ریزنیبل لام، یہ وجہ بتاتی ہے۔ اس لام نے وجہ بتا دی کہ محبوبہ ہمیں پتہ ہے آپ کیوں کرتے ہیں، یہ آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں، لتعجل بہ، ہمیں پتہ ہے۔ اس جلدی کی وجہ یہی ہے نا کہ جلدی جلدی قرآن یاد ہو جائے تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچے۔ فرمایا بے فکر رہے، ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن جیسے اتارنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے جمع کرا کر اگلی نسلوں تک پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری۔ توجہ توجہ، سبحان اللہ کی گونج میں میری دلیل کو ضائع نہ کرنا۔ توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ جلدی کر رہے ہیں؟ تاکہ قرآن جلدی حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، ضبط ہو جائے اور اگلی نسلوں تک پہنچے۔ یہ حضور کی فکر تھی، اسی لیے جلدی کی، یہ طلب تھی اسی لیے جلدی کی، یہ خواہش، نیڈ، ضرورت، حاجت تھی، پیغمبر کی تمنا تھی، اس وجہ سے جلدی کی۔ اور رب نے فرمایا محبوب فکر نہ کیجئے۔ کون سی فکر نہیں کیجئے؟ کہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے؟ حضور تو یہی فکر کر رہے تھے، اس کے لیے فکر مند تھے، تو رب نے ٹینشن لینے سے روکا، رب نے فکر کرنے سے روکا۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اب آؤ اس سوال کا جواب جو میں نے سوال کیا تھا
کہ ان معصوم و خوش نصیب بچوں کے ماں باپ کے دل میں وہ کون سی وجہ تھی کہ انہوں نے دنیا کمانے نہیں بھیجا، دین کے لیے بھیجا؟ وہ ایک ہی وجہ ہے، ان کے ماں باپ کو پتا ہے ہمارے نبی پاک نے قرآن پڑھنے میں جلدی اس لیے کی تھی کہ حضور کے دل میں قرآن اگلی نسلوں تک پہنچانے کا احساس تھا۔ رب نے فرمایا محبوب ہم کرا دیں گے تو ہماری اولاد کے سینے اللہ کی ذمہ داری اور حضور کی خواہش میں استعمال ہو جائیں۔ بس یہ ایک ہی وجہ ہے۔ جو جتنے علماء کے والدین ہیں، حفاظ، قراء، اتقیاء، فقہاء، مفتیان، محدث، مفسرین کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کے سینے میں صرف وہی احساس ہے جو احساس ہمارے نبی کے دل میں جاگا تھا۔ بھائی ٹرک لوڈ ہو کے تو دوسرے شہر میں سامان لے جائیں گے، لیکن اگر قرآن پاک کی کتابیں، قرآن کے صفحات پرنٹ ہو کر جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی میرا کاروبار میں حصہ ڈال دیں، میرا ٹرک چلا جائے، میرا حصہ اس میں آ جائے۔ قرآن تو ویسے ہی اگلی شہر تک پہنچے گا، اور کیوں نہ میں خود کو اپنے مال کو پیش کر لو، اور یہ قرآن قیامت تک جائے گا۔ ان کے ماں باپ نے سوچا ہم اپنی اولاد کے ذریعے استعمال کرا لیں، بس یہ ایک ہی وجہ۔ یہ ہے احساس، یہ احساس کا ایک جواب۔ آؤ احساس کا دوسرا جواب۔ میں نے کہا میں دو باتیں کروں گا۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا۔ امام احمد روایت لائے ہیں، انہیں بلایا کہ آؤ ابو بکر کچھ باتیں کرتے ہیں راز و نیاز کی۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا۔ ابو بکر آج تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ نزول قرآن ہوا ہے، یہ قرآن اترا ہے، یہ قرآن تیرے نبی کے سینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ آیا ہے۔ اس قرآن کے اترنے میں تیرے نبی کی کوئی قربانی لگی ہو تو آؤ میں تمہیں قربانی اپنی زبان سے سنانے لگا ہوں۔ یہ حدیث نبی پاک کے قربانی کی کارگزاری ہے، یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی چشم دید زبانی گواہی ہے، جس کے آئی وٹنس اللہ کے رسول خود ہیں، جس کے گواہ اللہ کے رسول خود ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر سورت ہود اور اس جیسی باقی صورتیں نازل ہوئیں، یہ صورتیں اتریں جن میں قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، وعظ ہے، تذکیر ہے، معاملات آخرت ہیں، قبر ہے، سوال و جواب ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، رب کی باز پرس ہے، یہ اتری ہے نا۔ میں نے کتنا فکر اپنے سر پہ لیا۔ ابو بکر سنو، شیبتنی ہود و اخواتہا، یہ قرآن اترا، اس کے اترنے نے ابو بکر تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، نزول قرآن نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر لیا ہے۔ مظفر گڑھ کے غیورو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھڑا سنا رہے ہیں اپنے یار غار کو، اپنے یار غار کو بتا رہے ہیں ابو بکر امت کو بتانا، پیغمبر نے 23 سال میں قرآن اپنے دل پہ وصول وہ کیا ہے جس قرآن کے لیے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، پہاڑوں نے انکار کیا تھا، اللہ پہاڑ بنا دیا، زمین و آسمان کی طاقت ہمیں دے دی، پر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم اس کلام اللہ کو اپنے اندر سہ سکیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تب تو رب نے اعلان کیا تھا کہ قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ابو بکر انہوں نے انکار کیا، تیرے نبی نے اقرار کیا، انہوں نے چھوڑا، تیرے نبی نے لیا، انہوں نے ترک کیا، میں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور اپنے سینے کو پیش کیا۔ میرے سینے نے وہ تمام تکالیف، دقت، شدت و حدت نزول قرآن کی، خشیت کلام الہی، ہیبت جلال الہی کو اپنے دل میں وہ برداشت کیا کہ میں نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، پر قرآن تو امت تک دے کر گیا۔ یہ ہے شیبتنی ہود و اخواتہا۔ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو ہانس نہیں ہوں، میری زندگی گزر جائے نا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں آ سکتے
جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے درد دل کو بیان کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے پاس وہ ورڈنگ نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ جملے نہیں ہیں، وہ سنٹنس میں اپنی زبان پہ لا کے آپ کے دماغوں میں نہیں اتار سکتا جتنا اس حدیث پاک کے الفاظ میں پیغمبر علیہ السلام کا امت کے لیے دکھڑا موجود ہے۔ یہ نبی پاک نے قربانی دی ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا کے پہاڑ بڑے طاقتور ہوں گے، لوگ کسی کی مضبوطی کی مثال دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اس میں تو پہاڑوں والی استقامت ہے، جبل استقامت ہے، جبال الاستقامہ ہے، اتنی بڑی استقامت ہے، اور تم پہاڑ کو استقامت کی نشانی سمجھتے ہو۔ میرے نبی کے دل نے اس چیز کو اٹھایا ہے جس سے پہاڑ نے جان چھڑوائی ہے، جس سے پہاڑ نے کہا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہے قرآن میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اللہ نے تو پہلے آسمان سے شروع کیا نا، تو قرآن لے لے، زمین کو کہا تو لے لے، وَالْجِبَالِ تو لے لے، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ ہم نہیں لے سکتے۔ یہ سب نے انکار کیا، اٹھایا کس نے؟ رسول اللہ کے دل اقدس نے، نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے دل اقدس پہ آیا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو رب نے میرے نبی کے سینے میں رکھی ہے۔ تو رسول اللہ کے سینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں یہ جو دقت و حدت و شدت برداشت ہوئی ہے اس خشیت الہی کی جو پہاڑ پہ نازل ہو، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، تو پھر حضور پاک کا کتنا اثر اس کلام میں آیا ہے۔ آؤ میں اثر پیش کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ پہاڑ پہ آئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ حضور کے دل پہ آیا، حضور کے دل سے ہم تک پہنچا۔ علماء قراء سارے پڑھتے پڑھاتے، آپ اور ہم سارے پڑھتے پڑھاتے آئے، ہمارے دلوں کو تو تکلیف نہیں ہوتی، ہمارا ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوتا، ہمارے تو سینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے قرآن پڑھنے کے بعد، بلکہ قرآن تو بطور شفا ہے، ہمارے لیے بطور صحت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہاں تو صحت، ہیلتھ مل رہی ہے، تو بھائی وہاں پر تو تکلیف ہو جاتی ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں جی قرآن ڈائریکٹ آتا تو ہم تو اڑ چکے ہوتے، چل چکے ہوتے۔ جب پہاڑ نہ اٹھا سکے تو انسان کی ہڈی کی بات نہیں کی، انسان کے دل کی بات ہے۔ دل تو بہت نرم ہے اور دل تو بات کے لفظوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، قرآن کے الفاظ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہے، ہمارے بچوں کے دل کو تکلیف نہیں ہے، ہماری بچیوں نے قرآن پڑھا دل میں تکلیف نہیں ہے۔ وجہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا، حضور کے دل سے گزر کے آیا ہے، حضور کے سینے سے گھوم کے آیا ہے۔ پہلے حضور کے دل میں گیا، وہاں سے نکل کے آیا۔ ہاں میں سمجھ گیا کہ بجلی ڈائریکٹ آئے تو ہیٹر بن جاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، لیکن یہی بجلی فریج میں کمپریسر سے گزر کے، اے سی میں کمپریسر سے گزر کے آتی ہے، تو وہ گرمی نرمی میں، وہ سختی پیار میں، وہ حرارت برودت میں، وہ گرمی ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ ہیٹر میں تو گرم تھی، اے سی فریزر میں کیوں ٹھیک ہوئی؟ کہتے ہیں اس کا کمال نہیں ہے، کمال کمپریسر کا ہے، اس نے اس کی گرمی کو نرمی میں کنورٹ کیا ہے۔ اور مظفر گڑھ کے بھائیوں، قرآن ڈائریکٹ آتا تو جل جاتے، حضور کے سینے سے آیا ہے تو جلال جمال میں کنورٹ ہوا۔ میں مولانا سے پوچھوں حضرت آپ کا یو فون کا نمبر ہے، آپ جیز کا بیلنس کیوں ڈلوا رہے ہیں؟ آپ تو یو فون کا نیٹ ورک کا بیلنس ڈلوائیں۔ مولانا مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، نمبر تو یو فون کا ہے، پر میں نے اس کے یو فون کی سگنل پرابلم کی وجہ سے جیز میں کنورٹ کر دیا ہے، تو پتہ چلا نمبر دوسرے نیٹ ورک کا ہو، کنورٹنگ ہو جائے تو بیلنس دوسرے نیٹ ورک کا پڑتا ہے۔ ایک تبدیلی نے کئی معاملات بدل کے رکھ دیے۔ میرے بھائیوں، قرآن اترا، حضور کے سینے سے ہو کر آیا، وہ نرمی پہلے گرمی تھی، وہ جلال جمال میں بدلا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ بات ہمیں اللہ کے قرآن نے بتا دی. اور میرے ساتھیوں، علماء کرام جو قرآن پڑھ کے ہمیں پھونک دیتے ہیں، دم رکھتے ہیں، صلوات رکھتے ہیں، پڑھ کے دم کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ آپ پڑھ کے پھونکتے ہو، اس کا کیا مطلب؟ ایک شخص تھوڑا لبرل مائنڈ کا تھا، وہ کہنے لگا مولانا قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ عمل کریں، پڑھ کے دم کرنے کے لیے تو نہیں آیا، پڑھ کے پھونکنے کے لیے تو نہیں آیا. آپ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں بھی دم ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں تکلیف ٹھیک ہو جائے گی، کیوں؟ میں نے پوچھا بھائی جان ایک بات کہوں، تو کہتا ہے قرآن کے لفظوں میں طاقت نہیں ہے، صرف پڑھنے کے لیے ہے. اگر میں یہاں بیٹھے آپ کے والد کو کہوں کہ وہ کتا ہے اور تو کتے کا بچہ ہے، صرف یہ لفظ بولو، بتا تجھے غصہ آئے گا؟ وہ میرے لفظ سنتے پیلا ہو جاتا ہے. میں نے کہا میرے لفظوں میں طاقت ہے، میں صرف ادھر سے بولوں تیرے ابا کو ٹچ بھی نہ کروں، صرف اتنا کہوں کہ son of the dog ہے تو یہ میرا جملہ تجھ سے ہضم نہیں ہوتا، تو لال پیلا ہو جاتا ہے. قرآن میں لفظ تو اللہ کے ہیں، اس میں اثر کیوں نہیں ہے؟ میرے لفظوں میں اثر ہے. میں تعریف کروں تو کھل جائے، میں تنقید کروں تیرے منہ پہ 12 بج جائیں. اور دنیا میں انسان کی زبان میں لفظ ہے، خدا تو انسان کا خالق ہے، اس کے کلام میں کوئی اثر نہیں ہے، اس کے کلام میں کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، رب جلالی ہے، اللہ کی جلالی صفت اس میں، تبھی من خشیت اللہ فرمایا. لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں آیا، حضور کے سینے سے گزر کے آیا تو جلال جمال میں بدلا ہے. اسی لیے آپ اور ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں شفائیں ملتی ہیں. اور میرے ساتھیوں میں یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جو تکلیف پہاڑ نہ اٹھا سکے، جو بوجھ زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، وہ کس نے اٹھایا ہے؟ بولیے نا، حضور پاک کے سینے مبارک نے اٹھایا ہے. پیغمبر کے سینہ اقدس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا. آپ نے نہیں سنا کہ حضور سواری پہ ہوتے، وحی اترتی تو سواری بیٹھ جاتی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنا مبارک، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے گھٹنے کے ساتھ ٹچ ہے، وہی اتری تو مجھے یوں لگا کہ علی تیرے گھٹنے کی ہڈیاں تو چور چور ہو جائیں گے، کوئی اثر نہیں ہے. حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے جب رسول اللہ پر وحی کے آثار نمودار ہوتے تو سخت سردی میں بھی پیغمبر کے ماتھے اقدس پر پسینے کے آثار آ جاتے. میں نے ایک حدیث بیان کی تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ عرب میں تو گرمی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں وہاں کی سردی میں پسینہ آ جاتا؟ میں نے کہا اماں عائشہ مدینہ طیبہ کی بات کر رہی ہیں، اور رب تمہیں مدینے لے جائے، جتنی ٹھنڈک مدینے میں پڑتی ہے نا، اگر تو سردیوں میں وہاں جا تجھے سمجھ آ جائے. یقین مانے میں کچھ دنوں پہلے آیا ہوں، مکہ مکرمہ میں تو ہم ایسے ہی چلا کے بیٹھے ہوتے تھے، مدینہ طیبہ کے دسمبر اور جنوری میں بندہ کوٹ کے بغیر صبح اور عشاء کی نماز پڑھے مشکل ہو جاتا ہے. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مجھے چادر کے ساتھ کوٹ بھی یوز کرنا پڑا. تو آپ اندازہ رہے مدینہ طیبہ کی سردی ہے. ایک مرتبہ مجھے مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کے بیار جانا تھا جدہ. میں مسجد ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے جب ایئرپورٹ گیا نا تو احرام میں تھا، مجھے کلفی پک گئی ہماری ٹھنڈک کی. جب تک جدہ اترے نہیں تو اس وقت تک طبیعت کے اوپر ایک بوجھ تھا سردی کا، اتنی سردی ہوتی ہے. آپ اور نہیں تو جنگ خندق کے زمانے کو پڑھ لو حدیث کی کتابوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، کیا نام ہے حضور پاک کے رازدار صحابی کا؟ جزاک اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد بھی صحابی ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کو جو جنت کی بشارت ملی تھی وہ اسی سردی میں ملی تھی. فرمایا اتنی شدید سردی تھی جب خندق کا زمانہ تھا کہ کوئی اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلنا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ہمیں دشمن کی خبر لا کر دے گا؟ 3 بار سوال کیا اور 3 بار کہتے میں نے ہاں کی. تو نبی پاک نے مجھے بھیجا اور مجھے فرمایا کہ کسی غافل پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر بھیجا. کہتے جب میں وہاں گیا، اللہ اکبر، خبر لانے کے لیے میں نے سب کچھ ان کی بات سن لی، لیکن جو کفار کا سردار تھا اس زمانے میں ابو سفیان، کہتے ہیں بالکل میرے سامنے آ گئے اور میں اپنی تلوار نکال کے اس کی گردن یوں 2 سیکنڈ میں تن سے جدا کر سکتا تھا.
اور جی میں آیا کہ مسلمانوں کو دشمن یوں تلوار پہ ہاتھ ڈالا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نصیحت میرے دماغ میں کلک کر رہی تھی، حذیفہ اطاعت امیر کہاں گئی؟ حضور نے فرمایا تھا کسی غافل پہ اس طرح ہاتھ نہ اٹھانا، کہتے میں نے نیام میں دوبارہ تلوار رکھی، واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اللہ کے رسول میرے آتے تک ہاتھ اٹھا کر رب کے دربار میں یوں دعا کر رہے تھے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ میں آیا، پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا اور میں نے آ کر بتایا تو نبی پاک کو اپنی بات بھی بتائی کہ میں اسے مارنا چاہتا تھا پر آپ کے فرمان پہ میں نے نہیں مارا۔ فرمایا بہت اچھا کیا، مظفر گڑھ کے غیورو حدیث اتنی ہے، آؤ میں اس حدیث کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ جی جو پیغمبر نے منع کیا تھا، آسمان میں قدرت کی نگاہ جان رہی تھی کہ یہی ابو سفیان ایک وقت آئے گا ود فیملی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، مکہ مکرمہ فتح ہوگا، حضور مکہ میں بطور فاتح داخل ہوں گے، پھر اعلان کریں گے کہ اے لوگو اگر کوئی معافی چاہتا ہے وہ کعبے میں آ جائے، کعبہ بھر جائے گا۔ پھر حضرت عباس عرض کریں گے اللہ کے رسول اب مجمع معافی مانگنے والا اور بھی ہے، جگہ بھر گئی۔ فرمایا اچھا پھر اعلان حضور فرمائیں گے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر جائے گا وہ گویا ہمارے گھر آیا، اسے بھی امن ہے۔ یہ بعد میں تقدیر خداوندی کے علم میں جو چیز ہونے والی تھی نا وہ پہلے پتہ تھی، تبھی تو حضرت حذیفہ کی تلوار نکلتے نکلتے اندر رہ گئی۔ میرے دوستو میری بات کا مطلب پیغمبر کے دل اقدس پر قرآن اترا اتنی مشکل میں کہ سردی کے موسم میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ مبارک ماتھے پہ آ جاتا تو نزول قرآن کا اثر کوئی نہیں تھا۔ یہ اثر پیغمبر نے ایک ہی لفظ میں بتایا کہ میں قرآن پاک کے وصول کرنے میں اتنی قربانی دے رہا ہوں۔ وہ کون سی قربانی؟ فرمایا وہ قربانی یہ ہے کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر قرآن اترا، اس کے اترنے نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، والد اگر دنیا سے جا رہا ہو، 4 بیٹوں کو بلائے، بیٹو آ جاؤ، آ گئے، تو اس وقت جو گویا آخری نصیحتیں ہوتی ہیں تو والد اس میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی پوری زندگی کا خلاصہ دے رہا ہوتا ہے، سمری آف دا لائف، پوری زندگی کا خلاصہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت اگر کاروبار کسی ایک بیٹے کے حوالے یا 2-4 بیٹوں کے حوالے کرے یا اپنی محنت مزدوری بتائے تو والد کیا کہتے ہیں؟ بیٹو یہ جو چیز میں تمہیں حوالے کر کے دے رہا ہوں تمہیں تو مفت میں مل رہی ہے، لیکن تیرے ابا کا اس پر خون پسینہ لگا ہے، تیرے ابا کی خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت ہے، ضائع نہ کرنا، کیونکہ جو اپنی کمائی ہوئی ہو نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک بندے نے کہا تھا نا کہ وہ ریشم کے رومال سے اپنے چمڑے کی جوتی صاف کر رہا تھا۔ کسی نے کوئی اللہ کے بندے چمڑے کی جوتی اس زمانے کی 5 روپے کی، ریشم کا رومال اس زمانے کا 1000 روپے کا، کوئی اتنی مہنگی چیز سے اتنی سستی چیز صاف کر رہا ہے، تو ہنس کے چپ ہو گیا۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ جوتی تو اس نے کما کے لی ہے اور رومال اسے ابا سے وراثت میں ملا ہے۔ تو لوگ وراثتوں کا خیال نہیں کرتے نا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بھی ایسے سمجھو، جیسے والد اپنے بیٹے کو نا اس پر تیرے باپ کی پوری زندگی لگی ہے، کاروبار کا خیال کرنا، تو حضور نے بھی فرما دیا شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر اس قرآن کے وصول کرنے میں تمہارے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدلی ہے، لہذا خیال کرنا۔ یہ 2 جواب میں نے دیے اس سوال کے کہ ان کے والدین کے سینے میں بھی دنیا کمانے کے لیے جگہ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے اولاد کچھ پڑ جائے، دنیا کمائے، ہمیں بھی کچھ دے، ہماری دنیاوی ضروریات ہے۔ یہ جتنے علماء حفاظ بیٹھے ہیں میں ان تمام کے والدین کی ترجمانی کر رہا ہوں، ان کے دل میں بھی ہے، لیکن ان نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی دنیاوی ضروریات ایک طرف رکھ کے قرآن پاک کے لیے، اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے اپنی اولاد کو وقف کیا ہے، اپنی بچیاں اور بچے دیے ہیں، تو پتہ چلا ان کے دل میں حضور کی قربانی کا احساس ہے۔ تبھی میں نے کہا اگر ہمارے دل و دماغ میں پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی قربانی کا احساس ہے تو پھر ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد
اپنے اموال، اپنی جائیداد، اپنے اوقات، اپنی طاقت، صلاحیت، قوت، سکت، ہمت، یہ تمام کی تمام چیز اللہ کے دین پر لگانی ہوگی. ورنہ جن چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا وہ ہمارے پاس، اور جو ہمارے لیے فالتو والتو ہیں وہ اللہ کے راستے میں. تو سنو، چوتھے پارے کے پہلے صفحے نے آپ کو اور مجھے بتا دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے لوگو، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنی پڑے. محبوب چیز، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جس سے پیار کرتے ہو نا، وہ پیار کی چیز اللہ کے راستے میں دینی ہوگی، تب جا کر بات بنے گی. ورنہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی مال دے، مال نہیں ہے تو نہ دینا، اولاد دے دے. اولاد نہیں ہے تو اوقات دے دے. اپنا وقت تو ہے. میں آ کر مدرسے میں جھاڑو لگا سکتا ہوں تو میں کیوں نہ آؤں؟ میں آ کر مسجد میں صف بچھا سکتا ہوں تو کیوں نہ بچھاؤں؟ ہمارے ابھی جھنگ میں فوت ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا الیاس بالاکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 15-20 سال تک ان کی اہلیہ جب تک وہ بیمار نہ ہوئی، رات کو آ کر مسجد کی صفائی کر کے جاتی تھی. انہوں نے خادم نہیں رکھا ہوا تھا. یہ پتہ کیسے چلا؟ جب یہ اپنے آبائی علاقے میں کسی کام میں گئی اور پیچھے طوفان آیا تو صفیں اٹک پٹک کے رہ گئی اور ہر جگہ دھول ہی دھول تھی. تو لوگوں نے مسجد میں ایک دوسرے سے پوچھا، اس ساری مسجد دا خادم کیڑا ہے؟ ہماری مسجد کا خادم کون ہے؟ پھر پتہ چلا وہ خاتون کر رہی ہے ان کی اہلیہ. کیسے کیسے لوگ ہیں. اللہ ان کی دونوں کو، وہ میاں بیوی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ آج 14 وہ 10 تاریخ کا انتقال ہے ان کا. تو میرے دوستو، بندہ اپنا وقت تو دے سکتا ہے نا. ضروری تھوڑی ہے میں مال دوں گا. نہیں ہے مال تو وقت دے. نہیں ہے وقت اولاد دے. اپنی اولاد کو دے. اور اولاد آپ کی پڑھے پڑھائے، پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے اللہ سے مانگے گی. تو قرآن نے اولاد کو سکھایا ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بیٹا، اپنے ماں باپ کے لیے مجھ سے دعا تو نے مانگنی ہے. بیٹی، اپنے ماں باپ کے لیے تو نے مجھ سے مانگنا ہے. کیسے؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ، میرے ماں باپ پہ رحم کر دے، انہوں نے بچپن میں مجھے پیار سے پالا ہے. آج صبح جب میں اپنے گھر سے چلنے لگا، ہماری اماں جان کی ایک سہیلی اور دوست تھی. ہماری اماں فوت ہوئی ہیں 2003 میں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. 31 اکتوبر 2003 وہ اماں کی جو سہیلی ہیں، ہم نے ماشاءاللہ ان کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ رکھا ہوا ہے آنے جانے کا. وہ ہمارے یہاں آتی ہیں بعض اوقات. آج آئی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے کہا بیٹا آپ پوری فیملی کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں، آج تیری امی ہوتی تو کتنی خوش ہوتی. بعض چیزیں میں نہیں بتاتا، میں نے صرف اس کی تسلی کے لیے کہا. میں نے کہا خالہ، ان سب نے، میرے بیٹوں نے بھی، بیٹیوں نے بھی، اور ہم سب نے جو آخری عمرہ کیا ہے نا، وہ ہم نے اپنی امی اور ابا کے لیے کیا ہے. یقین مانے بلک بلک کے رونے لگی. مجھے کہنے لگی اللہ اکبر، رونے لگی. پھر شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کی سہیلی تم سے اتنا پیار کرتی ہے، ماں کے جانے کے 21-22 سال کے بعد، تو تمہارے ماں باپ کیسے ہوں گے؟ جو ماں باپ ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ آج جوانی کے نشے نے مجھے میرے ماں باپ کی عظمت بھلا دی ہے. یاد رکھیں، بوڑھا ہم نے بھی ہونا ہے. آج جوانی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بابے کو کیڑا پتہ ہے. یاد رکھو 20-30-40 سال کی بات ہے. کل تیرا بچہ بھی تجھے کہے گا سارے پیو کھر کے کو کیڑا پتہ ہے، تو وہ تمہیں بھی پھر یہی کہے گا. یاد رکھیں، جیسے کرنی ویسے بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو میرے دوستو، ہمیں اللہ نے سکھایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیسے مانگو گے. فرمایا کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پہ اب ایسے رحمت کر جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے. میں کہتا ہوں سنو، آج جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو، کیونکہ انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے. میرے ساتھیوں، یہ چیزیں ہمیں پھر اللہ کا قرآن سکھاتا ہے، ہمیں نبی کا فرمان سکھاتا ہے. تو ہم اپنی اولاد کو قرآن پر وقف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے بیٹھے ہیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سارے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے، نبی پاک کا فرمان پڑھائیں گے، شریعت پڑھائیں گے، دین پڑھائیں گے، اسلام، ایمان، ایقان، احسان پڑھائیں گے، اور نبوی تعلیمات سے راستہ کریں گے.
اپنی بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی کریں گے انشاءاللہ. کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.